میری شادی کو ابھی 3 مہینے ہی ہوئے تھے، مجھے اپنی بیوی کے مرنے کی دردناک خبر ملی۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا، میری اتنی محبت اور پیار کرنے والی، جس سے ابھی کھل کر محبت کا اظہار بھی نہ کر سکا، وہ اس دنیا سے اتنی جلدی چلی گئی۔ میں نے اس سے محبت کو پورا کرنے کے لیے کسی قسم کی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ جیسا وہ چاہتی تھی میں نے ویسا ہی کیا، پر زندگی نے اتنا بڑا ستم مجھ پر کر دیا کہ میری بیوی بھری جوانی میں مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ لیکن بیوی کے مرنے کے بعد اصل کہانی شروع ہوئی، جس نے مجھے نہ صرف جھنجھوڑ کر رکھ دیا بلکہ بہت سارے رشتوں کی پہچان کروا دی تھی۔ جیسے ہی میری بیوی کے مرنے کی خبر پھیلی تو بیوی کے میکے والے ہمارے گھر آ گئے۔ اس کی ماں مجھے لعن طعن کرنے لگی، کہنے لگی کہ تو نے ہماری بیٹی کو مارا ہے۔ وہ شادی کرتے ہوئے تو بہت خوش تھی، اس نے ہم سے کہا تھا کہ اب اس گھر سے اس کا جنازہ ہی نکلے گا، پر تو نے سچ میں ہی اس کا جنازہ ہی نکال دیا۔ کیا تجھے ذرا بھی شرم نہیں آئی؟ تو نے ہماری بیٹی پر بہت ظلم کیے ہوں گے۔ وہ بیچاری بولی نہیں، اسی لیے گھٹ گھٹ کر مر گئی۔ اب میں انہیں کیا سمجھاتا کہ میں تو اپنی بیوی سے ابھی تک کوئی تعلق قائم نہیں کر سکا تھا، تو میں اس پر ظلم کیا کرتا۔ ابھی تو ہم دونوں کا رشتہ بھی بہت زیادہ تکلف والا تھا، میں چاہ کر بھی اس کے قریب نہ ہو سکا۔ وہ اس قدر شرماتی لجاتی کہ میں اس سے بات کرتا وہ منہ دوسری طرف پھیر لیتی۔ خیر اسی سارے چوہے بلی کے کھیل میں 3 مہینے گزر گئے تھے، مجھے پتہ ہی نہ چلا تھا۔ پر اب تو اصل آفت میرے سر پر پڑی تھی۔ میری ساس مجھے کہہ رہی تھی کہ میری بیٹی کے ایک گناہ کا حساب تمہیں دینا پڑے گا، تم نے میری بیٹی پر ظلم کیا ہے۔ اس کے علاوہ اور بڑا واقعہ ہو گیا جس نے مجھے زیادہ پریشان کیا۔ بیوی کے میکے والے کہہ رہے تھے کہ ہم میت کو اپنے گھر لے جائیں گے اور اپنے آبائی قبرستان میں دفن کریں گے، جبکہ میرے گھر والے کہہ رہے تھے چونکہ اب وہ ہماری ذمہ داری تھی، اس لیے اسے دفنایا بھی یہیں پر جائے گا۔ لیکن بیوی کے میکے میں ایک آدمی و ضد تھا کہ کسی صورت بھی ہم اپنی بیٹی کو یہاں دفن نہیں ہونے دیں گے۔ تم نے اس پر جیتے جی اتنے ظلم کیے، اب ہم اسے مر کر یہاں نہیں چھوڑ کر جا سکتے۔ خیر کچھ نہ کچھ کر کے ان لوگوں نے میت کو یہاں سے نکال لیا اور یہ لوگ اسے اپنے گھر لے گئے۔ میں بہت زیادہ پریشان تھا، لیکن اب میری بیوی تھی، وہ چاہے دفن جہاں بھی ہوتی، میری اس کے ساتھ نسبت ختم ہونے سے تو رہی، سو میں بھی ان کے ساتھ ہی چلا گیا۔ میں اپنی بیوی کو دفن کرتے وقت بہت پریشان تھا۔ میں نے جب اسے لاد میں اتارا تو میرا رواں رواں کانپ رہا تھا، مجھے اپنی موت یاد آ رہی تھی۔ دل چاہا بیوی کے ساتھ میں بھی اس دنیا سے چلا جاؤں، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ تبھی مجھے پیچھے سے کسی نے دھکا دیا، میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی آدمی کھڑا تھا جس نے میری بیوی کا جنازہ یہاں لانے پر بہت ضد کی تھی، زور دیا تھا۔ کہنے لگا، ارے بھائی، اب کیا تم بھی قبر میں لیٹ جاؤ گے؟ نکلو یہاں سے۔ مجھے اس کا انداز بہت ہی عجیب اور نفرت والا لگ رہا تھا۔ میں قبر سے ذرا پیچھے ہٹ گیا۔ جلدی جلدی قبر پر سلیبیں ڈال دی گئی اور پھر تدفین مکمل کر دی گئی۔ وہی آدمی سب کو کہنے لگا کہ اب یہاں غیر اسلامی طریقے سے تماشا نہ لگایا جائے، سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں، اور تم میاں کیا اپنی بیوی کا ماتم کرتے کرتے اس دنیا سے اٹھ جاؤ گے؟ جاؤ اپنے گھر جاؤ، اپنے گھر والوں کو، اپنی ماں کو وقت دو۔ میں اس کی کڑوی کسیلی باتیں سن کر بہت پریشان تھا، لیکن کیا کرتا، یہ موقع ہی ایسا تھا کہ میں زیادہ بول بھی نہیں سکتا تھا۔ میں چپ چاپ اپنے گھر آ گیا۔ گھر آ کر میرا دل بری طرح سے رو رہا تھا۔ تبھی میں کسی دوست کو فون کرنے لگا۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو دیکھا میرا تو موبائل ہی جیب میں نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں بہت پریشان ہو رہا تھا، سوچا کہ شاید موبائل بھی کہیں راستے میں پھینک گیا ہوں۔ پھر مجھے یاد آیا کہ قبرستان سے آتے ہوئے میری جیب ذرا ہلکی تھی۔ میں اسی وقت اتنا فرق محسوس نہیں کر سکا تھا، لیکن بات دراصل یہی تھی کہ میں اپنا موبائل قبرستان میں ہی کہیں بھول آیا تھا۔ میں فوراً گھر سے نکلا۔ اب موبائل فون کے بغیر تو زندگی نہیں گزاری جا سکتی، یہ بات تو آپ لوگ بھی اچھی طرح سے جانتے ہوں گے۔ میں گھر سے نکلا تو فوراً قبرستان میں پہنچا جہاں پر میری بیوی کی تدفین ہوئی تھی۔ وہاں پہنچتے ہی میری نظر پورے قبرستان پر پڑی تو کہیں اپنا فون نظر نہیں آیا۔ میں ادھر ادھر دیکھنے لگا، تبھی ایک بوڑھا آدمی میری طرف آیا۔ کیا ڈھونڈ رہے ہو بیٹے؟ وہ شخص شاید اس قبرستان کا گورکن تھا۔ بس چچا، میں یہاں اپنا موبائل بھول گیا ہوں، وہ ڈھونڈ رہا ہوں۔ موبائل؟ کہیں تم اپنا موبائل قبر میں تو نہیں گرا کے آ گئے؟ چچا نے بڑی حیرانی سے پوچھا۔ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے،
اصل میں جب میں قبر میں دیکھ رہا تھا تو مجھے کسی نے قبر سے ہٹانے کے لیے قمیض سے پکڑ کر کھینچا۔ لگتا ہے کہ میرا موبائل نیچے ہی گر گیا۔ یہ بات سن کر میں لرز کر رہ گیا۔ تو کیا واقعی میرا موبائل اس قبر میں گر گیا؟ لگتا ہے کہ اب مجھے قبر کھودنی پڑے گی۔ توبہ کرو میاں، کیسی باتیں کرتے ہو؟ وہ آدمی اپنے کانوں کو ہاتھ لگانے لگا۔ ایک چند ہزار کے موبائل کے لیے تم اللہ کا اتنا بڑا قانون توڑ گئے؟ قبر اللہ کی حد ہوتی ہے، خبردار! اگر تم نے قبر کھولنے کی کوشش کی، تمہاری بیوی کے سارے میکے والے گھر والے اٹھ کر آ جائیں گے، وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ تم ایسی بات ہرگز مت کرنا، وہ یہی سوچیں گے کہ تم نے ہی ان کی بیٹی کو مارا ہے۔ میں یہ بات سن کر حیران ہو گیا کہ اس آدمی کو میرے گھر کے مسئلوں کے بارے میں کیسے پتا تھا۔ یہ ایک گورکن تھا، پھر اس کو یہ بھی پتا تھا کہ یہ میری بیوی ہے اور اس کے گھر والے مجھ سے ناراض ہیں، اور یہ کہ یہ میری بیوی کے میکے کا قبرستان ہے۔ شہروں میں عموماً ایسی تفصیلات نہیں بتائی جاتی، نہ ہی کوئی دوسرے خاندان کے بارے میں جانتا ہے، پر یہ گورکن عجیب تھا، جس سے ہر طرح کی معلومات تھی۔ میں بڑا حیران ہوا لیکن چپ ہوا تھا۔ اس وقت غم ہی اتنا بڑا تھا کہ میں فوراً اپنے گھر لوٹ آیا۔ گھر آ کر میں نے یہ بات اماں کو بتائی۔ اماں کہنے لگی، ارے بیٹا، اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ تم ایسا کرو کہ دوسرا موبائل لے لو، خواہ مخواہ پریشان ہوتے پھرو گے۔ اب اگر بیوی کی وفات کے بعد تمہارے پاس موبائل بھی نہیں ہوگا تو تمہارا دل اور بھی زیادہ پریشان ہوگا۔ اپنا دھیان بٹانے کے لیے کوشش کرو، میں تمہیں پیسے دے دیتی ہوں، تم جا کر اپنے لیے نیا موبائل لے لو۔ میں نے کہا، اماں اس نمبر پر تو میرے کافی سارے جاننے والے تھے، لیکن چلو آپ کہتی ہیں تو میں ایسا ہی کروں گا۔ آپ مجھے پیسے دے دیں، میں آپ کو 1 مہینے بعد لوٹا دوں گا۔ اماں نے مجھے پیسے دیے، میں جا کر اپنا موبائل خرید لایا۔ میں نے اپنے پاس ایک سم بھی رکھ لی تھی، لیکن پھر ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے مجھے مزید بے چینی میں ڈال دیا۔ رات کے 12 بجے تھے، میرے فون پر سگنل نہیں آ رہے تھے۔ اچانک سے سگنل آئے تو میں نے پہلا نمبر جو ملایا وہ میرا اپنا پرانا نمبر تھا۔ شاید سگنل چیک کرنے کے لیے ہی ایسا کر رہا تھا، میری تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ میرا خیال تھا کہ بس میرا موبائل قبر میں ہی گر گیا تو اب وہ ختم ہو گیا، بند ہو گیا ہوگا، کیونکہ فون میں چارجنگ بھی زیادہ نہیں تھی۔ لیکن جیسے ہی میں نے فون ملایا اس پر بیل جانے لگی۔ یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے عجیب سا ڈر لگنے لگا۔ میرا موبائل قبر میں ہے اور وہاں پر اس پر بیل بھی جا رہی ہے، لیکن اگلے لمحے جو ہوا اس نے مجھے حیران کر کے رکھ دیا تھا۔ میرا فون اٹھا لیا گیا اور پھر جو ہوا میں اس قدر حیران و پریشان اور تجسس میں مبتلا ہوا کہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اماں بھی حیران تھی کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں۔ بیٹے، کہاں جا رہے ہو؟ اماں، میں اپنی بیوی کی قبر پر جا رہا ہوں۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ پہلے موبائل کا بہانہ بنا کر گئے تھے، اب کون سی آفت آ گئی ہے؟ رات کے اس وقت تم اپنی بیوی کی قبر پر جا رہے ہو؟ اماں، مجھے جانا ہوگا۔ یہ کہہ کر میں تو گھر سے نکل گیا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میری ماں میرے پیچھے کتنا پریشان ہوئی ہوگی۔ ابھی میرے دل میں صرف اور صرف ایک ہی خیال چل رہا تھا، اور وہ تھا میری بیوی کا خیال۔ کیونکہ جو کچھ میں نے سنا تھا اس کے بعد میں خاموش تو نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ میری پوری ذمہ داری بنتی تھی کہ میں اس معاملے کی جا کر تحقیق کروں۔ اس لیے میں اپنی بیوی کے آبائی قبرستان پہنچ گیا تھا، مگر جیسے ہی میں نے اندر قدم رکھا تو مجھے وہی گورکن ملا۔ ارے میاں، تم یہاں بار بار کیا ڈھونڈنے آتے ہو؟ وہ مجھے غصے سے دیکھ کر بولا تھا۔ گورکن میاں، آپ کا کام ہے قبریں کھودنا، آپ اسی تک رہیے۔ آپ مجھ سے بار بار سوال کیوں کرتے ہیں کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں؟ لیکن میاں، میں تو تم سے ہمدردی کی وجہ سے پوچھ رہا ہوں نا۔ تمہیں اس قبرستان کا نہیں پتا؟ میں یہاں کا گورکن ہوں تو میں ہی ذمہ داری اٹھاؤں گا۔ اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ، میں حل کر دیتا ہوں۔ میں نے گورکن کو بھی ساری بات بتا دی۔ یہ سنتے ہی اس کے چہرے پر ایک رنگ آیا اور ایک گزر گیا۔ اچھا، میں اس معاملے کے بارے میں کچھ نہیں جانتا بیٹا، لیکن ایک بات ضرور کہوں گا کہ اس کا تعلق تمہاری بیوی سے ہے، تمہاری بیوی کی قبر سے نہیں۔ اور تم اپنی بیوی کے گھر والوں سے جا کر اس بات کا پتہ معلوم کرو، تمہیں خود ہی سمجھ آ جائے گی۔ میں کچھ بولوں گا تو وہ خیانت ہو جائے گی، اس لیے میں خود کو گنہگار نہیں کرنا چاہتا۔ تم خود جا کر معلوم کرو، عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ میں گورکن کی بات سن کر سمجھ گیا تھا کہ وہ مجھے پوری بات نہیں بتانا چاہتا۔ شاید کہ اس نے میری بیوی کے گھر والوں سے کوئی رقم وصول کی تھی، یا کوئی اور وجہ تھی جس کی وجہ سے وہ پوری بات مجھے نہیں بتا پا رہا تھا۔ میں اپنی بیوی کی قبرستان سے ہو کر اس کے گھر پہنچ گیا، لیکن میں نے گھر کے دروازے پر دستک نہیں دی، بلکہ یوں ہی گھر میں داخل ہو گیا۔ میں نے دیکھا وہ سب لوگ
एक कमरे में बैठे बातें कर रहे थे। घर का बाहर वाला हिस्सा बिल्कुल खाली था, वहाँ कोई भी नहीं था। इसलिए मैं चलता उस कमरे से करीब पहुँच गया जहाँ बैठकर वो लोग बातें कर रहे थे। मैंने देखा उन सबके चेहरों पर बेपनाह गुस्सा लगता था, जैसे कि वो अभी उठकर मुझे मारना शुरू कर देंगे। वो बात कर रहे थे मेरी बीवी ही की, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि वो मेरी बीवी पर गुस्सा क्यों कर रहे थे। तभी मेरा हाथ एक प्याली पर लगा, वो प्याली गिरकर टूट पड़ी तो सब लोगों की तवज्जो मेरे ऊपर आ गई और वो लोग मुझे यूं देखने लगे जैसे मैंने उस घर में चोरी कर ली हो। बेटा, तुम यहाँ कैसे और कब आए थे? मेरी सास ने मुझसे पूछा। अम्मा जी, मैं आपको एक बात बताने के लिए आया हूँ। मैंने अपनी सास की तरफ उम्मीद भरी नज़र डाली। हाँ बेटा, आओ आओ, हमें तुम्हारा ही इंतज़ार था। मेरा इंतज़ार? मगर वो क्यों? मैंने अपनी सास से पूछा। बस बेटा, हालात ही कुछ ऐसे हैं कि क्या करें। तुम्हें तो पता है कि हम एक मामूली से ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। मेरा भांजा कल से घर नहीं आ रहा और ऐसा गायब हुआ है कि मेरी बहन बहुत परेशान हो गई। कहती है कि अपने दामाद से कहकर मेरे भांजे को कहीं से ढूंढ दो, वरना मैं मर जाऊंगी। मेरा एक ही जवान बेटा था, वो भी ना रहा तो मैं क्या करूंगी? तुम जानते हो ना, काफ़ी अरसे से हमारी उनके साथ नाराज़गी चल रही थी, लेकिन अब इस मौका पर हम दोनों ख़ानदान एक दूसरे के बेहद करीब हो गए हैं। मैं ये सुनकर अपना गम भूल गया था। अच्छा अम्मा जी, मैं आपका काम करवा दूंगा, लेकिन मैं आपको अपना मसला बताने आया हूँ। बेटे, मसले तो चलते ही रहेंगे। मेरी सास ने मेरी बात को यकसर नज़रअंदाज कर दिया था, लेकिन तुम पहले मेरा काम कर दो, उसके बाद तुम जो कहोगे मैं वही करूँगी। मैंने अपनी सास से बहस करना मुनासिब नहीं समझा। वहाँ से एक और जिम्मेदारी लेकर वापस अपने घर आ गया था। मैं अपनी बीवी की कब्र खोलना चाहता था। मैं चाहता था कि उस कब्र को खोलकर मैं अपनी तसल्ली कर लूँ एक बार, क्योंकि जो कुछ मैंने सुना था और जाना था, उसके बाद मेरा दिल बहुत अजीब सा हो गया था। मैं चाहता था कि अपनी बीवी की कब्र खोलूँ, कब्र कुशाई करूँ, लेकिन कोई भी मुझे इस बात की इजाज़त नहीं दे रहा था, ना कोई मेरी बात पर यकीन कर रहा था। इसलिए मैंने सोच लिया था, जो कुछ करूँगा मैं खुद ही करूँगा। रात के 2 बजे मैंने कब्रिस्तान में जाने का फ़ैसला कर लिया था। अब मुझे अपनी बीवी की कब्र खोलना बहुत ज़रूरी लग रहा था। 2 बजे घर के सब लोग सो चुके थे। मैं जानता था कि वो गोरकन जो बार-बार मुझे मना कर रहा था, यकीनन वो भी इस वक्त नहीं जाग रहा होगा। उसको तो लगता होगा कि अब मैं थक हार कर बैठ जाऊंगा। मैं चुप बैठने वालों में से नहीं था। इतनी बड़ी बात हो गई थी, मैं कैसे खामोश रहता। मैंने जाकर सारा इंतज़ाम मुकम्मल किया और तकरीबन 2:30 बजे कब्र खोलना शुरू की। मुझे इस बात की हैरत नहीं हुई थी कि कब्र की मिट्टी काफ़ी नरम थी। ऐसे लगता था जैसे कब्र को कुछ देर पहले ही बंद किया गया हो। मैंने जल्दी जल्दी मिट्टी उठाई तो पत्थर की सिल्लों को हटाने में मुझे 5 से ज़्यादा मिनट का वक्त नहीं लगा होगा। मैं उस वक्त इतने जोश और वलवले में था कि मैं बड़े से बड़े पहाड़ भी उखाड़ सकता था। जब मैंने पत्थर की सिलें हटाई तो एक और हैरत का झटका मुझे लगा था। सामने का मंजर देखकर मेरे पसीने छूट गए थे। ठंडे पसीने मेरे चेहरे पर आ रहे थे और मैं इस कदर परेशान था कि समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं, हंसूं, रोऊं या फिर अपनी बीवी का मातम मनाऊं, क्योंकि सामने कब्र खाली थी। कब्र में ना मेरी बीवी थी, ना उसका कफन था और ना ही मेरा मोबाइल फ़ोन था। मैं अपना फ़ोन ढूंढने आया था, पर एक नया किस्सा खुल गया था। दरअसल जब मैंने फ़ोन कान से लगाया था तो किसी ने मेरी कॉल उठाई थी। इस बात से मुझे लगा जैसे मेरा फ़ोन कब्र में नहीं रहा, बल्कि मेरा फ़ोन कोई चोरी करके ले गया है। लेकिन जब मैंने अगली से बात सुनी, वहाँ से मेरा असल तजस्सुस जागा था। कुछ देर हवाओं के झक्कड़ की आवाज़ होती है, ऐसी आवाज़ आती रही। फिर मेरे कानों में एक आवाज़ पड़ी कि मेरी बीवी सख्त अज़ाब में है और जब तक उसके नाम का कर्ज अदा नहीं कर दिया जाता, तब तक वो यूं ही तड़पती रहेगी। शायद मैं ये बात सुनकर बेवकूफ़ बन भी जाता, लेकिन मैं ये सोचने लगा कि कब्र में आने वाले फरिश्ते कभी भी उर्दू ज़ुबान में बात नहीं कर सकते। वो तो सुना है कि अरबी में बात करते हैं, और फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक फरिश्ते की आवाज़ मुझे फ़ोन पर सुनाई दे? ये चीज़ कोई ड्रामा या फिर झूठ लगती है। ऐसा हकीकत में हो ही नहीं सकता। बहुत सारे लोगों ने कब्र में कैमरा और माइक रखने की कोशिश की है, पर आज तक किसी फरिश्ते की आवाज़ किसी इंसान के कानों में नहीं पड़ सकी। ये अल्लाह के राज हैं और ये अल्लाह ही जानता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी कब्रिस्तान में से फरिश्ते की आवाज़ कोई इंसान सुन ले। बस तभी से मुझे शक पड़ गया और मैंने बीवी की कब्र खोदने की ठान ली थी। फिर जब मैंने कब्र छानी तो कब्र से मुझे कुछ भी नहीं मिला।
اور اب میں اپنی بیوی کے گھر والوں کے پاس چلا گیا۔ میں نے کہا، آپ کی بیٹی کی قبر میں نے کھو دی ہے، پر میری بیوی وہاں نہیں ہے۔ میرے سسرال والے بولے، مجھ پر غصہ کرنے لگے کہ مجھے یہ بے حرمتی کرنے کو کس نے کہا تھا۔ میری بیوی کے بھائی تو باقاعدہ مجھے مارنے پر تل آئے تھے۔ وہ اس قدر اونچی آواز میں بات کر رہے تھے کہ اب ان سے ڈر لگنے لگا تھا۔ میں نے کہا، آپ کو یہ سب نہیں کہنا چاہیے۔ میں تو کبھی بھی اپنی بیوی کے بارے میں برا سوچ ہی نہیں سکتا تھا، اور یہ بات ان لوگوں کو کون سمجھائے۔ ان کو تو میں نہ جانے کسائی، ظالم اور جلاد لگ رہا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کے گھر والوں سے زیادہ بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ وہ تو لڑنے جھگڑنے پر ہی مر مٹنے پر تیار ہو گئے تھے، اور ایسے لوگوں سے میں کتنی بھی بات کرتا وہ میری بات نہ سنتے۔ وہاں سے نکلا تو سب سے پہلے مجھے اپنی ساس کے بھانجے کا خیال آیا، جس کے بارے میں انہوں نے مجھے ڈھونڈنے کا کہا تھا۔ باقی سب کم چھوڑ کر اب میں اسے ڈھونڈنا چاہتا تھا، کیونکہ مجھے اپنی بیوی کی اس کزن پر بہت زیادہ شک تھا۔ وہ بھی گھر سے اس دن غائب ہوا تھا جس دن میری بیوی فوت ہوئی تھی۔ خیر، میں پوچھتا پوچھتا وہاں کے اکلوتے بس اڈے پر پہنچا۔ وہاں جا کر میں نے اپنی ساس کے بھانجے کے بارے میں بتایا۔ مجھے وہاں کہیں ایک لوکل آدمی نے یہ معلومات کی کہ وہ صبح صبح ہی ڈسکا کے لیے نکلا ہے۔ یہ بات میرے لیے زیادہ حیران کن نہیں تھی۔ میں اس کا پتہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس تک کیسے پہنچا یہ الگ کہانی ہے، پر وہ ایک چھوٹی سی تنگ گلی میں کرائے کے مکان میں رہتا تھا، اور آج مجھے اسے ڈھونڈتے ہوئے ایک ہفتہ ہو چکا تھا۔ ہفتے کے بعد جب اس تنگ گلی میں اس کے گھر کے دروازے پر دستک دینے کے لیے گیا تو میرے دل میں تمام سوالوں کے جواب پہلے ہی موجود تھے، اور کچھ سوال میرے ذہن میں اٹھ بھی رہے تھے۔ میں سب اس سے پوچھنا چاہتا تھا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا میں نے دیکھا کہ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ میری اپنی بیوی کھڑی تھی۔ میں تو کسی اور کو ڈھونڈنے یہاں آیا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے کا ایک رنگ آیا اور ایک گزر گیا۔ وہ بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر پیچھے بھاگنے لگی۔ میں نے اسے بازو سے پکڑا اور گھسیٹنا شروع کر دیا۔ وہ چلانے لگی اور شاید مجھے گلی والوں کے سامنے ایک گنڈا ظاہر کرنا چاہتی تھی۔ میں سب کو چپ کروا دیا کہ یہ میری بیوی ہے اور میں اسے ایسے یہاں چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ سب لوگ بہت حیران تھے۔ میری بیوی کے چہرے پر بھی بہت پشیمانی تھی۔ میں نے لا کر گاڑی میں پھینکا اور اسے پوچھا کہ تم یہاں پر کیوں ہو؟ تم تو مر گئی تھی۔ وہ رونے لگی۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں، خدا کا نام مت لو۔ تم نے اس کو ناراض کر کے یہ راستہ اختیار کیا ہے۔ اب بتاؤ تمہیں سزا کیا دوں؟ میری بیوی مجھ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگی، بولی کہ پہلے ایک بار آپ میری بات سن لیں، پھر میں آپ کو سب کچھ سچ سچ بتاؤں گی۔ اگر تب بھی آپ کو یقین نہ آئے تو آپ جو کہیں گے میں وہی کروں گی۔ میری بیوی نے جب اپنی کہانی سنانا شروع کی تو میں بھی چپ ہو گیا۔ اب میں اسے کیا کہتا، کیا سزا دیتا؟ اس نے بتایا کہ وہ جب سے بڑی ہوئی ہے اس کے گھر میں اس کے خاندان والوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ اس کا ایک کزن جو کہ اس کی خالہ کا بھی بیٹا تھا اکثر ان کے گھر آتا جاتا رہتا تھا۔ نذیر کے ساتھ بے تکلفی بڑھی تو ایک دن نذیر نے اسے کہا کہ وہ اسے ماڈلنگ کروانے کے لیے دوسرے شہر لے جائے گا اور خوب پیسہ کمائے گا، مشہور ہو جائے گی اور گھر کی غربت ختم ہو جائے گی۔ وہ بھی اس کی باتوں میں آ گئی، پھر اس کے ساتھ چل پڑی۔ دوسرے شہر جا کر اس نے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا اور ساتھ ہی اس کی تصویریں بھی بنا لی۔ جب میری اتنی ساری تصویریں بن گئی تو وہ بیچاری مجبور ہو گئی کہ اس کی بات ماننے لگی۔ تبھی یہ بات اس کی ماں کو پتہ چلی۔ ماں نے اس کی شادی کو مجھ سے کر دی، پر اس بھانجے نے تو اس کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ وہ کبھی اس کے سسرال آتا تو کبھی کچھ کرتا۔ ساتھ ہی اس نے سختی سے منع کر رکھا تھا کہ اپنے شوہر کے پاس نہیں جانا۔ ابھی میری بیوی 2 حصوں میں بٹ چکی تھی۔ اس شخص کی باتیں بھی مانتی اور میرے گھر میں خوش خوش بھی رہتی۔ اپنا غم وہ کسی پر ظاہر نہ ہونے دیتی۔ پھر ایک دن اس کی خالہ زاد نے ایک انوکھی فرمائش کر دی کہ تم مرنے کا ناٹک کرو، اس کے بعد بھی میں تمہیں یہاں سے لے کر جاؤں گا، تم میری بیوی بن کر رہو گی۔ اس بیوقوف کو اتنا بھی نہیں پتہ تھا کہ ایک شخص کے نکاح میں ہوتے ہوئے دوسرا نکاح نہیں ہو سکتا۔ میری بیوی نے اس کے کہنے کے مطابق ناٹک کیا۔ خدا جانے یہ ناٹک اس نے اتنی کامیابی سے کیسے کیا، پر جیسے ہی میری بیوی کے مرنے کا اعلان ہوا تھا اس کے میکے سے سب لوگ میرے گھر آ گئے تھے، اور شاید اسے دفنانے میں جلدی کرنے کی بھی یہی وجہ تھی کہ وہ آدمی ان سب کے پیچھے کھڑا ہوا تھا۔ اس نے سبھی کو پیسے جو کھلائے ہوں گے۔ اب میری بیوی کو پیسہ کمانے کا ذریعہ بنا چکا تھا اور اس پر بے انتہا ظلم بھی کیا تھا۔ میری بیوی اپنے خاندان والوں سے اور سب کی نظروں سے نظر ملانے کے قابل بھی نہ رہی تھی۔
اسی لیے وہ اس کی باتیں مانتی چلی گئی اور دلدل میں پھنستی چلی گئی۔ اب اس کی زندگی جانوروں سے بھی بدتر ہو چکی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کی سچائی جان کر اسے دھتکارنے کی بجائے حوصلہ دیا اور کہا، تم اس برائی سے ڈرنے کے لیے تیار ہو، میں بھی تمہارے ساتھ کھڑا ہوں، چاہے تمہاری کتنی ہی تصویریں پوری دنیا کیوں نہ دیکھ لے، لیکن اب تم اس کے ہاتھوں پر یرغمال نہیں بننا۔ اب میں اس آدمی کو خود ہی دیکھوں گا اور دیکھوں گا کہ یہ قانون کی گرفت سے کیسے بچ سکتا ہے۔ میں اپنے تعلقات استعمال کر کے اس شخص کو کیفر کردار تک پہنچانے کا ارادہ کر چکا تھا۔ تبھی میں نے اپنی بیوی کا ساتھ نہیں چھوڑا، کیونکہ جو لوگ اپنی بیوی کو ان لمحات میں اکیلا چھوڑ دیتے ہیں وہ بذات خود مرد کہلانے کے قابل نہیں ہوتے۔